شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا قرار تو میں پورا کروں تمہارا قرار، اور مجھ ہی سے ڈرو اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھی سے بچتے رہو، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا، اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، پھر کیوں نہیں سوچتے ہو، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر ان عاجزوں پر نہیں جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کی رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کہتے تھے تم پر بڑا عذاب، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی، اور جب ہار دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو، اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو اور فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد، اور تم ظالم تھے، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم، تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مرنے کے بعد تاکہ تم احسان مانو، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا، اور اتارا تم پر من سلویٰ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی نافرمانی پر۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے، تو ہم نے کہا مار اپنا عصا پتھر پر، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے
ایک ہی طرح کے کھانے پر، تو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ کہا موسیٰ نے، کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھر یہ اللہ کا غصہ لے کر یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق۔ یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابئین جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نے، تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب لیا ہم نے تم سے قرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی، تو ضرور تم تباہ ہوتے۔ اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کی تم میں سے زیادتی ہفتے کے دن، تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل۔ پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اللہ فرماتا ہے تم کو ذکر کرو ایک گائے، وہ بولے کیا تم ہنسی کرتے ہو؟ کہا پناہ خدا کی، کیا ہوں میں جاہلوں میں؟ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے یوں ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بن بیاہی، درمیان میں ہے، بڑھاپے اور جوانی کے۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، زرد خوب گہری ہے، اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم کی ہے وہ، کیونکہ اس گائے میں شک پڑا ہے ہم کو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، محنت کرنے والی نہیں، کہ جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہے کوئی داغ اس میں نہیں۔ بولے اب لایا تو ٹھیک بات۔ پھر اس کو ذکر کیا، اور وہ لگتا نہ کہ ایسا کر لیں گے۔ اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر ڈرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد بھی، جو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت۔ اور پتھروں میں ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر۔
اور وہ جانتے تھے، اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کہ تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر، تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو؟